الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے، جو ہم سب کا، اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، پروردگار، حاکم اور فرما روا. درود اور سلام ہو، بے شمار رحمتیں ہوں انبیاء علیہ السلام پر، مرسلین پر، اور خصوصیت سے خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر. جمعہ کے اس مبارک موقع پر حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی گئی وہ اس طرح ہے. یہ سورہ الحدید کی 25ویں آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اللہ بزرگ و برتر نے کتاب نازل فرمائی، بینات نازل فرمائے، اور اس کتاب، اس بینات کی مدد سے انسانوں کے درمیان قسط، عدل اور انصاف قائم کیا جا سکے. اس کے بعد فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور اللہ نے لوہا اتارا، اس میں قوت ہے، ہیبت ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب سے، غیب پر ایمان لا کر کون ہے جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی مدد کرتے. کتاب نازل ہوئی، بینات نازل ہوئے. مقصد یہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان میں عدل اور قسط کو قائم کرنا ہے. یہ جو شریعت مطہرہ ہے، اس شریعت مطہرہ کے ذریعے سے اللہ نے جو احکامات دیے، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں سماج میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سماج عدل اور انصاف سے بھر جاتا ہے. جب عدل اور انصاف ہوتا ہے تو انسانوں کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کے نسل کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی عقل کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی عزت و شرف کی حفاظت ہوتی ہے، امن و امان ہوتا ہے، نظم و نسق بہتر ہوتا ہے، عدل و انصاف ہوتا، غربت کا خاتمہ ہوتا.
سماجی مساوات قائم ہوتے ہیں، معاشی انصاف، معاشی مساوات حاصل ہوتے ہیں، اور سماج میں بہتر تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ احکامات الہی، مرضیات الہی پر عمل کرنے پر آخرت میں مرنے کے بعد اللہ تعالی جنت جیسی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے کتاب اور بینات اس لیے نازل فرمائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے عدل و قسط، شریعت مطہرہ اس دنیا میں عدل و قسط اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو، شریعت کے مقاصد اور امت کے مقاصد الگ نہیں ہیں۔ شریعت جس مقصد سے نازل ہوئی، امت اسی مقصد کے لیے بنائی گئی۔ امت مسلمہ سماج میں لوگوں کی جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، عقل، نسل، دین، اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، انسانی عز و شرف کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، عدل کی، ترقی کی، سماجی مساوات کی، معاشی مساوات کی، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اب ہم اس پر غور کریں گے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں کہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت، تو مجھے ان دنوں ہمارے ملک کی آزادی 15 اگست کو جو خوشیاں منائی گئی، اس موقع پر آزادی کی ان خوشیوں میں بلقیس بانو کے مجرمین کی رہائی کی خوشی بڑی کھلتی ہے۔ ہمیں آزادی مطلوب ہے، آزادی کی خوشی مطلوب ہے، لیکن آزادی کے موقع پر مجرمین کی رہائی اور مجرمین کی آزادی، یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ کچھ دنوں قبل راجستھان میں جان کی حفاظت کی ذمہ دار امت کے سامنے، محض اس وجہ سے کہ ایک دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے سامنے سے ایک جوان گزرتا ہے، ایک لڑکا گزرتا ہے، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ کل کی بات ہے، آسام میں مدرسے کی عمارت کو بلڈوز کر دیا گیا۔ ملک میں امن کی، امان کی، نظم و نسق کی، عدل و انصاف کی سخت ضرورت ہے، اور یہ عدل و انصاف، نظم و نسق کی بہتری، امن عامہ، یہ شریعت مطہرہ کا مقصد ہے، یہ امت مسلمہ کا مقصد ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جنہیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ لیکن یہ امت اپنے فرائض سے غافل ہے۔ میں تمام تفصیلات کا ذکر نہیں کروں گا، ایک دو اہم باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے امت میں اتحاد اور اتفاق کی سخت ضرورت ہے۔ دنیا میں دولت حاصل کرنے، سیاست حاصل کرنے، اقتدار حاصل کرنے، دنیا میں حکومت بنانے کے لیے نہیں، عدل و انصاف سے سماج کو بھرنے کے لیے امت اپنے
بنائے جانے کے مقصد کی تکمیل کے لیے امت میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم مسلک، مکتب، جماعت، فرقے، تنظیم اور مختلف حیثیتوں میں ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، فلاں جماعت، فلاں جماعت، اشراف، اجلاف، پسماندہ، اعلی، ان برادریوں میں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ جو امت سب کی جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، جان کی، عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، وہی اگر کسی کو اشراف کہے، کسی کو اجلاف کہے، کسی کو اعلیٰ کہے، کسی کو ادنا کہے، کسی کو برتر کہے، کسی کو کمتر سمجھے، کیا امت اس مقام پر آئی؟ کیا ہم وہ بڑا کام کر سکتے ہیں جس کے لیے امت بنائی گئی؟ ہم ہمارے ملک کے مسلم سماج سے باہر، آپ غور کیجیے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کیجیے، اللہ نے آپ کو، ہم سب کو عقل دی ہے۔ یہ جو ہمارے امت کے باہر ہمارے ملک میں جو غیر مسلم سماج ہے، اس میں کتنے مذہب ہیں، کتنے فرقے، کتنی ذاتیں، لیکن ان کی قوم کا اجتماعی شعور انہیں بہکنے نہیں دیتا، اور وہ تھوڑے سے انتشار پر فوری سنبھل جاتے ہیں۔ اور یہ امت جس کی کتاب ایک ہے، رسول خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، کلمہ ایک، کعبہ ایک، لیکن اس کے اندر اس اتحاد کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ میں اس موقع پر اس اہم مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں اشراف کی، مسلمانوں میں کوئی اعلیٰ ذات، اور اجلاف، مسلمانوں میں کوئی ادنا ذات، ذات برادری کے نام پر موجودہ سرکار مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرنے اور انتشار پیدا کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ پہلی بار ایسا نہیں ہے، آزادی سے پہلے بھی یہ کوششیں ہوتی رہی۔ تو ہم کو اپنے سماج کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسلام میں ذات پات، برادری واد اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج میں یہ قبیح اور غلط روایت موجود ہے، آپ اس کا انکار نہیں کریں۔ اسلام میں نہیں ہے، اسلام نہیں سکھاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی مقامی تہذیب سے، مقامی کلچر سے متاثر ہو کے ہم نے وہ سیکھ لیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر موجود اس برادری واد کو ختم کرنا ہوگا۔ ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں سمجھدار بننا پڑے گا۔ اگر ہماری فکر صحیح نہیں ہے اور ہمارے افکار غلط ہیں، یا ہمارے لٹریچر میں ایسی باتیں ہیں، ہم نے ایسا ذہن بنا لیا ہے، تو ان سب کی ہمیں تصحیح کرنی ہوگی۔ کسی کی بے عزتی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کوئی تکبر اور غرور نہیں کر سکتا ہے۔ نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کی اصل ایک ہے۔ جب ہم سب کی، سارے انسانوں کی اصل ایک ہے، تو ہم میں یہ کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا صحیح نہیں۔ لیکن موجودہ سرکار وہ پسماندہ برادری کی قیادت کو موجود پہلے سے قیادت کے درمیان میں وہ ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتی ہے۔
میں نے غیر مسلم سماج کا ذکر کیا کہ وہ کیسے قابو پا لیتے ہیں. ہمارے قوم کے، ملت کے اجتماعی شعور کو بیدار کرنا اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق دینا. حقوق اور انصاف دیے بغیر ہم وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے. کلمہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، رسول ایک، کتاب ایک. ان کلمات سے حق اور انصاف دیے بغیر ہم حقیقی اتحاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں. جمعہ کے اس مبارک موقع پر ہم کو اس کیفیت کو پانا ہے. نہ شیعہ سنی، نہ دیوبندی بریلوی، اور نہ ہی اشراف اور اجلاف. کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ قوم، امت اگر اپنے اجتماعی شعور کو بیدار کرے تو ایسے آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے. اگر ہمارا اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوا، شعور سے ہم نے ان مسائل پر قابو نہیں پایا، تو یہ مسائل امت پر قابو پا لیں گے اور ہم ایک شدید بحران سے گزریں گے. ہم پہلے ہی اس ملک میں مختلف مسائل کا شکار ہیں، پھر نئے نئے مسائل پیدا ہو. تو امت کے اندر اتحاد، ان کے درمیان میں شورائیت، شفافیت، ان سب کی سخت ضرورت ہے. میں اس موقع پر یہ جو بات کہی گئی، قرآن پاک میں ایک مقام پر کہا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ سورہ رعد کی آیت مبارکہ کا ایک فقرہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اوصاف کو نہ بدل لے. اس سلسلے میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، شریعت تو جان کی، مال کی، عقل کی، نسل کی حفاظت، امن کی، نظم و نسق کی بات کرتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی نئی نسل پر توجہ دینا. یہ جو ہماری آبادی ہے، ہمارے بچے ہیں، یہی ہماری اصل قوت ہے. ہمارے پاس روپیہ، پیسہ، اثاثہ، صنعت، حرفت، یہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے. یہ ہماری نئی نسل، یہ ہمارا اثاثہ ہے. تو جو بچے 5 صفر سے لے کے 10 سال تک ہیں ان پر توجہ دیجیے. جو بچے 11 سال سے 25 سال کی عمر کے ہیں ان پر توجہ دیجیے. ان سے محبت کیجیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے اور انہیں تعلیم کی قوت سے مالا مال کیجیے. یہاں جو کہا گیا جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ان سب کے لیے جن قوتوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلی قوت ایمان کی قوت، دوسری قوت اخلاق کی قوت، یہ روحانی پہلو ہے. لیکن اس کا جو مادی پہلو ہے، افرادی قوت، تعلیم کی قوت، صلاحیتوں کی قوت، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، جس میں کہا گیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم سے جتنا ممکن ہو قوت والے بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. ترحبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہ، تاکہ جو تمہارے دشمن ہیں ان پر رعب اور دبدبا. اب گھوڑے کیا تیار کریں؟ یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. تعلیم کی قوت،
صلاحیتوں کی قوت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت، یہ کوئی دنیاوی کام نہ سمجھا جائے، اس پر ہم کو توجہ دینا، نئی نسل کی تعلیم و تربیت، ان کی صحت، حفظان صحت، جیسے مردوں کی ویسے عورتوں کی، ان سب کو اس لیے کرنا ہے کہ وہ آیت کا منشے کی تکمیل میں جو ہم نے پڑھی، یہ امت کا مقصد ہے، ہم کو اس کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جمعہ کے اس مبارک موقع سے اللہ تعالی ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔